کرونا وائرس کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک سے فون پہ جو لوگ بھی اس مسئلے کو دریافت کر رہے ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، چین، ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں جو احکامات دیتی ہیں اس میں ان کے حکم کی پیروی کی جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ اجتماعات نہیں ہونے چاہیے تو اجتماعات نہیں کرنے چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی نماز کا اجتماع بھی نہیں ہونا چاہیے تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنا چھوڑ دینا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مساجد کو تالا لگا دیا جائے تاکہ مسلمان جمع نہ ہوں جب تک یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ بیماری قائم ہے، تو مساجد کو تالا لگا دینا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بھی احکامات ہیں پیروی کرنی چاہیے۔ عید کی نماز پہ فرض کر لیجئے وہ منع کر دیتے ہیں تو باز آ جانا چاہیے، منع ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح بیت اللہ میں طواف کو روک دیں، یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، طواف کو روک دینا چاہیے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے رک جانا چاہیے۔ الغرض جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب کے سب حکومت کے ان کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس فتوے کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا بچاؤ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ شریعت اس کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری دنیا کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کوئی بھی گناہ کر گزرے وہ اس گناہ کے بعد اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے وہ اس ڈگر پر قائم رہتا ہے، سوائے کسی کے قتل کے، کہ جب وہ قتل کر دیتا ہے تو پھر اعمال جتنے بھی ہیں ان میں اضمحلال اور ضعف طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی جان خود اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو موت اور اس سے متعلقہ چیزوں سے حد الوسع روکے اور منع کرے۔ حتیٰ کہ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے اپنا اور ان کا تناسب بھی دیکھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر دشمن 1,00,000 ہے تو ایک آدمی اکیلا اس سے لڑے، یہ شریعت کے خلاف۔ وہ 100 ہیں اور یہ اکیلا ہے، یہ لڑے تو شریعت کے خلاف۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا حملہ کرے گا تو 1 پہ کرے گا، 2 4 پہ کرے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو منع کرتے ہیں ایسے جہاد سے بھی جس میں کوئی نسبت تناسب نہیں ہے، اور انسانی خون کی حرمت اور جان بچانے کے لیے بہت چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پہ خاص طور پہ نکیر فرمائی جب انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور اسامہ کو اتنی نکیر فرمائی کہ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسامہ یہ لا الہ الا اللہ لے کے آ گیا قیامت میں تو تم پھر کیا کرو گے؟ اور وہ اس حد تک اپنے اس فعل سے محجوب اور شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ کاش، مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ تو اس لیے یہ جتنی وبائیں اس قسم کی چیزیں پھیلتی ہیں، ان سب میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کو بچانا چاہیے۔ سب سے پہلا فریضہ یہی ہے، اور اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے حکومتیں اگر ان چیزوں سے منع کرتی ہیں تو رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، یہ خود دین کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے دلیل کے طور پہ کہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی اذان کے لیے فرماتے تھے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کیا فرماتے تھے کہ جب تم کہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس کے بعد کہنا کہ الا صلوا فی رحالکم، کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنی جائے اقامت پہ نماز پڑھو۔ تو جس تک اذان کی آواز پہنچے گی اس تک یہ اذان کی آواز کے بعد پہنچے گی کہ گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، مسجد نبوی میں جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زحمت اور تکلیف سے بچانا چاہتے تھے، اور مسجد نبوی میں جمعے کے لیے آنے سے منع فرماتے تھے۔ تو شدید بارش کیا، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایسی بارش جس سے جوتے کے تلوے گیلے ہو جائیں، بس وہ کافی ہے کہ انسان مسجد میں جانے کی بجائے گھر نماز پڑھ۔ یہ حدیث کئی مرتبہ جمعوں میں بھی آپ سے عرض کی کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے دن اگر کوئی بارش ہے، جیسے کہ پچھلے ہفتوں میں ہوتی رہی، کوئی آدمی جمعے کے دن نماز گھر پڑھ لے گا، کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کپڑوں کا بھیگنا ہے، جسم کا بھیگنا ہے، ممکن ہے بخار ہو جائے، جوتوں کا گیلا ہو جانا مال کا کچھ نقصان ہے، اس کے باوجود منع فرمایا کہ مسجد نبوی میں نہیں آنا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کی ترغیب دلاتے تھے، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ جمعے کے دن نماز نہ پڑھی جائے، مسجد میں نہ آیا جائے۔ پھر دوسری کے بعد تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مسجد نبوی میں نماز کب رکی، کب نہیں آنے دیا گیا، یا لوگ خود نہیں آئے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو کربلا کا ہے، جب اس کی اطلاع مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اولادیں اور اہل مدینہ نے کہا کہ اگر ہم اس پہ بھی احتجاج نہیں کریں گے اور حکومت کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو اللہ کی قسم آسمان سے پتھر برسیں گے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ زندگی جد و جہد کا نام ہے، اور زندگی حالات کی تبدیلی، حالات میں تبدیلی، حالات کے لیے تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے۔ کیوں ہم اس حکومت کی اطاعت کریں گے؟ چنانچہ اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور اہل مدینہ کی بغاوت اتنی شدید تھی کہ سوائے بنو ہاشم کے باقی سب شریک تھے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ کربلا کے بعد
حکومت سے ٹکر لینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اپنے کاموں میں، علمی کاموں میں مصروف رہنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جب مدینہ منورہ میں یزید کی فوجیں اتری ہیں تو انہوں نے جا کر کمانڈر سے کہا کہ ہمارے دروازے بند ہیں، ہم نہیں آئیں گے میدان جنگ میں، اور آپ اپنا جو کام ہے سو وہ آپ کا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہیں لائے۔ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا ان کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں اگر وہ شہید ہو گئے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی تو اولاد ہی ختم ہو جائے گی۔ واحد ان کے بیٹے یہی تو رہ گئے تھے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ ان کے تابع تھی، باقی سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ قتل عام اور وہ لڑائیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے بھی بے دریغ قتل کیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ وغیرہ تک پہنچ گئے۔ یہ 3 دن جو تھے مسجد نبوی بند رہی ہے۔ کیوں لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ اس لیے کہ یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ پورا خوف اس بات کا قرائن اور دلائل موجود تھے کہ جو جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان کی وجہ سے نہیں آئے۔ یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ اگر مساجد بند ہو جائیں اور حکومت جبراً بھی بند کرائے کہ لوگوں نہ مرو، یہ وائرس کے ذریعے کیا سے کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ اپنے انتظامی امور میں مختار ہیں، ان کو یہ حق پہنچتا۔ چوتھی دلیل اس کی دیکھنا چاہیں تو مسجد حرام بیت اللہ میں، بیت اللہ کا یہ جو ہے کہ طواف رک جائے تو بیت اللہ میں بارہا طواف رکا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ بیت اللہ کا طواف قرب قیامت میں رک جائے گا، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے کہ اگر طواف رک گیا تو قیامت آ جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جعل اللہ القعبۃ، اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جب تک کعبۃ اللہ میں عبادت ہوتی رہے گی یہ دنیا قائم رہے گی۔ عبادت ہوتی، یہ تو عبادت روکی جاتی ہے کسی مشکل کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ عبادت کا کوئی قائل نہیں رہا۔ آخری دور میں جب بیت اللہ کو ختم کر دیا جائے گا، عمارت توڑ دی جائے گی، افریقہ کے لوگ آ کے اسے ختم کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے کہا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں چھوٹے قد کا، اور اس کی پنڈلیاں بہت گٹھی بھی ہیں، یعنی گوشت چڑھا ہوا ہے اس پہ۔ وہ آئے گا اور خدا کے گھر کو توڑ دے گا، بس اس کے بعد قیامت آئے گی۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کے بھی ایک صدی کے بعد تقریباً یا 1.5 صدی کے بعد پیش آئے گی۔ یہ اس وقت کے قصے ہیں، ورنہ بیت اللہ کا طواف کئی مرتبہ رک گیا، پھر کیا ہوا؟ قیامت آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیت اللہ کا طواف رک گیا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں دیکھیں تو بیت اللہ میں پانی جمع ہو گیا تھا، بارشیں ہوئی تھیں بہت شدید، اور پانی 8 فٹ تک چڑھ گیا تھا، 9 فٹ تک، کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے، اور وہ بڑے اچھے تیراک تھے، بیسٹ سوئمر جسے کہتے ہیں وہ تھے، وہ پانی میں اترے اور انہوں نے تیر کے اللہ کے لیے طواف کیا، اور انہوں نے کہا میرے پروردگار میں پہلا آدمی ہوں، میں تیر کے طواف کر رہا ہوں تاکہ تیری یہ عبادت بھی میرے نام سے لکھی جائے۔ تو طواف رک گیا تھا۔ طواف پھر آپ آگے چلیں، جس زمانے میں کرامتہ کا قبضہ ہوا ہے، اور وہ قبضہ اتنا شدید تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور بچے جمع ہو گئے، صحتیں اچھی تھیں، بڑی فوج بھی پیچھے کھڑی تھی، ان سب نے مل کر بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو مارا۔ کرامتہ جو ہے وہ اہل تشیع کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے،
انہوں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے بیت اللہ کو توڑا اور حجر اسود اٹھا کر چلے گئے۔ حجر اسود کے بغیر مسلمانوں نے 12-15 برس طواف کیا، حجر اسود نہیں تھا، اور انہوں نے اس دن بیت اللہ کے طواف کو روک دیا۔ عورتیں جو طواف کر رہی تھیں ان کے بچوں کو ان سے چھین کے انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں پر دے مارا۔ تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں بچوں کے خون سے، ان کے مغز جو تھے ان سے، اور بھر گئیں گوشت سے، چیتھڑے نظر آتے تھے لوگوں کے۔ اس کرامتہ کو اتنا عروج اور غلبہ حاصل ہو گیا تھا کہ بغداد مجبور تھا، خلافت کچھ نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے خط لکھا تھا سلطان محمود غزنوی کو افغانستان میں کہ ہمیں اس سے نجات دلائیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ وہ جب پیدائش سے پہلے ان کے والد کو ان کے ایک دوست نے اطلاع دی، وہ بڑا نجومی تھا پائے کا، اس نے کہا یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوگا نا، یہ ستاروں کی چال وہ بن رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی تھی، یہ اتنا بڑا کوئی کام اس دین کا کرے گا کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملوں کی راہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس کے کارنامے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ اٹھا، اس نے کہا میں ان کا کام کرتا ہوں، اور ملتان گیا، اور ملتان کرامتہ کا مرکز تھا۔ ملتان سے اس نے اتنا مارا کرامتہ کو کہ ان کی ساری شاخیں اس سے کمزور پڑ گئیں۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی طواف روک دیا تھا، جبر تھا، ظلم تھا۔ شاہ خالد کے زمانے میں طواف روک دیا گیا، اس وقت بھی اخبارات میں یہی آتا تھا کہ کبھی بھی پہلی بار بیت اللہ کا طواف رکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ طواف رک جائے گا تو قیامت آ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیت اللہ کے طواف رکتے ہی ہیں۔ اس لیے جن ممالک سے جن افراد نے بھی پوچھا ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اپنے ممالک میں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، چین، جہاں سے بھی جنہوں نے بھی فون پہ پوچھا ہے ان سب کو چاہیے کہ وہاں کی حکومتوں کی اطاعت کریں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام نے تیمم کیا وہ اور مقتدی وضو سے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک امام نے کسی شرعی وجہ سے تیمم کر لیا، مثلاً اس نے نہانا تھا اور گرم پانی ملا نہیں، اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ نہیں نہا سکتا تھا، ٹھنڈا پانی اس لیے کہ اس کی جسم کو نقصان دے گا، صحت کو نقصان دے گا، تو اس نے تیمم کر لیا۔ وہ تیمم سے مسجد آ کے لوگوں کو نماز پڑھائی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ شدید سردی پڑ رہی تھی مدینہ منورہ میں اور انہیں ضرورت پیش آ گئی، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے جو بھی ان کی چھوٹی سی مسجد تھی وہاں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ جباس کہتے ہیں سفر کا واقعہ تھا، بہرحال جو بھی تھا انہوں نے نماز پڑھا دی اس شدید سردی میں تیمم کر کے۔ اور یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا گیا کہ لوگوں نے وضو کیا ہوا تھا اور امام نے تیمم کیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی اس بات کو مان لیا، لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھیں، یا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو لوٹائیں یا کچھ کریں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمارے حنفی فقہا نے یہ دلیل لی ہے اس واقعے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر تیمم کرتا ہے اور لوگ وضو کر کے آتے ہیں تو انہیں نماز پڑھا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ امام کو لقمہ دینا اگرچہ وہ قرات اتنی کر چکا ہو کہ رکوع میں چلا جاتا تو نماز ہو جاتی، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ وہ جائز ہے۔ امام اگر 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت اس نے پڑھنی ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد، پھر وہ رکوع میں چلا جائے گا، امام اگر 100 آیتیں بھی پڑھ لے، امام اگر 50 آیتیں بھی پڑھ لے اور پھر قرآن کریم میں کسی جگہ اسے شبہ ہو گیا یا اس نے ایسا پڑھ دیا کہ وہ الفاظ نہیں ہیں وہاں پہ،
تو ان کو لقمہ دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ قنوت نازلہ بالکل پڑھنی چاہیے۔ مسلمانوں پہ جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو انہیں چاہیے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہو کے قنوت نازلہ پڑھیں۔ اور قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ انہیں اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے نجات دے۔ افغانستان کی جنگ جب شروع ہوئی تھی اس وقت بہت سی مسجدیں ایسی تھیں جہاں لوگ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں ہی نہیں، مصیبت اور تکلیف جتنی بڑھ جائے اسی حساب سے قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، حتیٰ کہ پانچوں نمازوں میں بھی اگر امام قنوت نازلہ پڑھے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، جبکہ تکالیف اور مصیبتیں مسلمانوں کی اتنی بڑھ گئیں۔ قنوت نازلہ کا مطلب کیا ہے؟ نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نازل ہوئی، وہ جو چیز آ گئی، اس مصیبت کو روکنے کے لیے دعا مانگنا، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، یعنی وقتی طور پہ دعائیں مانگنا۔ اور ایک قنوت وہ ہے جو وتر میں پڑھی جاتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ قنوت نازلہ ہمارے ہاں لی گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات شروع ہوئے ہیں تو صفین کی جنگ ہوئی ہے۔ اس صفین کی جنگ میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ ہم نے بہت تلاش کیا کہ جو سیدنا علی یا معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اس کے اصل الفاظ کیا تھے، وہ تو آج تک ملے نہیں، لیکن یہ ہر جگہ آتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ گمان یہ ہے کہ وہ یہ مانگتے ہوں گے اللہ سے کہ پروردگار حق کو غالب فرما، اور اس طرح مانگتے ہوں گے کہ اللہ ہمارے آپس کے اختلافات کو دور فرما۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ علی پہ لعنت کرتے ہیں اور علی ان پہ لعنت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، استغفر اللہ۔ دونوں سمجھدار تھے، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں یحییٰ بن سلیمان جوفی، وہ کہتے ہیں صفین جنگ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ابو مسلم خولانی سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابو مسلم خولانی وہ اولیاء کرام میں سے تھے، تبع تابعین کہتے ہیں ہم بچے ہوتے تھے، کھیلتے ہوتے تھے، تو ہمارے ہاں جنگل ہوتا تھا تو ہرن پھرتے رہتے تھے، تو ہم کبھی ان سے اصرار کرتے تھے کہ وہ مسلم اس ہرن کو پکڑ دیں یا آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ یہ ہرن ہمیں دے دے، تو وہ جاتے تھے اور ہرن کو پکڑ کے ہم بچوں کے حوالے کر دیتے تھے، ہم اس کے ساتھ بھاگتے تھے، کھیلتے تھے۔ وہ صاحب کرامت آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں امیر المومنین علی ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن میں کیا کروں، عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے ہیں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں خون کا دعویٰ نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ یہ روایت آئی ہے، صفین کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اساتذہ نے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے۔ ہم اہل سنہ کا اسی لیے عقیدے کے اعتبار سے طے شدہ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے بھی آئے، علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں طلحہ، زبیر، ام المومنین عائشہ، معاویہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی آئے، ان تمام معرکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے اور یہ لوگ کم حق پر تھے، بس اتنی بات۔ تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں قنوت نازلہ وہ کوفہ والوں کی ہے، اور شام والے جو پڑھتے تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قنوت نازلہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اس قنوت نازلہ میں جو پڑھتے تھے اصل الفاظ کی ہم تلاش میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا پڑھتے تھے، یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ ایک سوال
یہ ہے کہ مسجد میں جوتا پہننا، کیونکہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ مسجد نبوی میں لوگ جوتے پہن کے آتے تھے۔ تین باتیں ہیں بھیا۔ مسجد نبوی میں جوتے پہن کے آنے کی جو روایت آپ نے بخاری شریف کی نقل کی ہے بالکل صحیح ہے۔ حدیث کی کتابیں کبھی بھی براہ راست نہیں پڑھنی چاہیے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کبھی حدیث کی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ یہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، استادوں سے پڑھنی چاہیے۔ اب بخاری کی آپ نے روایت تو نقل کر دی، کیا اس پہ عمل کر لیا جائے کہ لوگ جوتے پہن کے مسجدوں میں آنے لگیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت کینسل ہے، منسوخ ہے، اس روایت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہی آیا ہے کہ مسجد نبوی میں لا کر اونٹ بھی باندھے جاتے تھے۔ حدیث میں ہی آیا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے نہیں تھے اور کتے رات کو آتے تھے اور مسجد کو ناپاک کر دیتے تھے۔ تو ان ساری احادیث کو منسوخ مانا گیا ہے۔ حدیث میں ہی آیا ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی چراغ نہیں جلتا تھا۔ عیسائی اپنے گرجوں میں چراغ اس زمانے میں بھی جلایا کرتے تھے۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں قدس سے، جو اب اسرائیل کے پاس ہے، ان کی اولاد ابھی تک وہاں موجود ہے۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کی، انہیں اپنے ممبر پر بٹھایا، اور واحد آدمی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی، مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے اس نے، تمیم نے۔ اور آپ نے کہا کہ تمیم قدس شہر تمہارا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اس شہر کو تم سے ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں لے گا۔ اس لیے خلافت عثمانیہ نے قدس پہ پابندی لگا دی تھی کہ اس شہر سے جتنا بھی ٹیکس آتا ہے سب کا سب حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی اولاد کو دیا جائے گا، اور یہ 1923 تک ہوتا رہا۔ پھر ان سے فرمایا کہ میری ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اور کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ تمیم رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے، اس لیے کہ گرجوں میں بھی ایسے ہوتا تھا، روشنی تو انہوں نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے، بتایا گیا کہ تمیم نے یہ کیا ہے۔ تو مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتے تھے، لہذا چراغ بھی نہیں جلانے چاہیے۔ یہ ساری احادیث منسوخ ہیں، کینسلڈ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب مسلمانوں کے پاس پیسے آ گئے، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری دور ہے اس میں مسجد نبوی میں جب توسیعات ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں ممانعت ہو گئی تھیں، منع ہو گئی تھیں۔ پھر اس کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ توسیع کرنے کا کہا ہے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو اپنی خلافت کے پہلے 6 مہینے مسجد نبوی کی توسیع کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ایسا کیا، وہ بیٹھے رہتے تھے۔ خلافت تھی، اس کے باوجود وہ نگرانی کرتے تھے، اور اس کے بعد صبح وہ کھانا گھر سے لے آتے تھے، ساتھ ہی تو گھر تھا، دوپہر کو کھانا کھا کے لوگوں نے کہا وہیں اینٹ گارے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور پھر اس کے بعد نگرانی شروع کر دیتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے کرائی ہے، انہوں نے مسجد کے توسیع کے لیے وہاں سے پیسہ نہیں دیا۔ یہ چیزیں کینسل ہوتی رہیں۔ پھر سب سے زیادہ واضح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 2 طرح کے جوتے استعمال کرتے تھے، ایک تو جو ایسے گلیوں میں گھر میں وغیرہ وغیرہ، اس میں پھر وہ اپنی مسجد کوفہ کے جب آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے وہ جوتے اتار دیتے تھے دہلیز سے باہر، اور پھر ان کے لیے جوتے رکھے جاتے تھے، مسجد کے اندر کے جوتے الگ تھے۔ شاید پاؤں مبارک میں کوئی ہوتی ہوگی چیز، یا ننگے پاؤں نہیں پھرنا، یا کچھ بھی ہو، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر دوسرا جوتا استعمال کرتے تھے، پھر اپنے محراب تک تشریف لاتے تھے۔ تو اس لیے آپ کبھی دیکھیں کہ بیت اللہ میں بھی بعض لوگ جو خادم ہوتے ہیں حرم شریف کے، وہ جوتے پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی معذوری ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس قسم کی چیزیں کہ اب 2 باتیں، تیسری بات یہ ہے
کہ ہر جگہ کے تہذیب کا اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تہذیبیں جو ہیں نا معاشروں کی، یہ اس طرح تبدیل نہیں ہو جایا کرتی۔ مذہب اور تہذیبیں جب ٹکراتی ہیں تو تہذیب غالب آتی ہے مذہب پہ ہمیشہ۔ اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تہذیب کیا ہے۔ ہمارے ہاں تہذیب اس حد تک تھی کہ باورچی خانے میں جوتا پہن کے نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہندوستان گئے تو آٹے کی بوریاں لے جا رہے تھے ٹرین میں، کسی نے رکھی ہوں گی، تو کچھ مسلمان اس آٹے کی بوریوں پر بیٹھ گئے۔ تو سکھوں کو ہم نے دیکھا توبہ کرتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، زمین کو ہاتھ لگاتے، یعنی اشارہ ہی ہے نا توبہ کا، کہ توبہ، اسی رزق کو کھاتے ہیں اور اسی پہ بیٹھ کے۔ یہ تہذیب کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو تہذیب اور شرافت یہاں کی یہی ہے کہ جوتے نہ لے جائیں۔ ابھی 1 صدی پہلے بھی تہذیب تھی کہ بڑوں کے سامنے ننگے سر نہیں جایا کرتے۔ مدتوں ہندوستان میں تہذیب رہی کہ شوہر اور بیوی دونوں اکٹھے والدین کے سامنے نہیں جاتے تھے، شرم آتی تھی۔ تو یہ تہذیب کے مختلف ادوار ہیں۔ یہاں کی ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں جوتے نہیں لے جائیں گے۔ ہم نے ان سے سیکھا ہے، اس تہذیب کا ہم حصہ ہیں۔ ہم کیوں اس تہذیب کو توڑیں خام خواہی؟ اس کو چلنے دینا چاہیے۔ اچھی چیز قائم ہو گئی ہے، اب توڑنے میں کیا ہے؟ بغاوت ہے کیا ہے آخر؟ یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ تو اس لیے مسجد میں جوتے لے کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تعظیم ختم ہو جائے گی، یہ ادب ختم ہو جائے گا، احترام ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے، اس کی ضمن میں محدثین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے گرد و پیش میں ساری ریت ہی ریت تھی، کوئی گلیاں اور نالے تو تھے نہیں، تو جوتے پاک ہی ہوتے تھے۔ ریت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں چونکہ یہ چیزیں بن گئی ہیں اور جوتوں کے ناپاک ہونے کا احتمال بہرحال رہتا ہے کہ کہیں کوئی چھیٹا پڑ گیا ہو، کہیں کوئی پاؤں پڑ گیا ہو، تو اس لیے مسجد میں بالکل جوتے نہیں لانے چاہیے۔ بدلا ہوا کپڑا جو دھوبی سے آتا ہے، اس میں نماز شدید مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ بدلا ہوا کپڑا آ جاتا ہے، لوگ پھر جاتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں کہ بھئی یہ کپڑا ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، تو یا تو آپ کپڑا اصل دیں یا پیسے دیں۔ وہ ٹھیک ہے، ان کا جانا بھی اور کہنا بھی اور پیسے وصول کرنا بھی درست ہے، اس کپڑے جو دے کے گئے تھے اس کی قیمت کے مطابق، لیکن اس بدلے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ہمارے نزدیک شدید مکروہ۔ خواتین کے متعلق سوال کیا ہے کہ ان کے لیے حدیث میں کوئی چیز اتنی نہیں آئی جتنی مردوں کے لیے آئی ہے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا معاذہ نے۔ معاذ مذکر ہے نا، معاذہ مؤنث ہے۔ حضرت معاذہ غفاریہ رضی اللہ عنہ آئی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مردوں کے لیے اتنی بشارتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں آپ مردوں کے لیے کرتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، عورتیں کہاں جائیں گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنے دن اپنے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے اور پھر جنم دیتی ہے، ان میں سے اس کا ایک ایک دن اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے اس نے رات بھر خدا کے ہاں قیام کیا اور نفلی روزہ رکھا۔ اور آپ نے فرمایا تم جانتی ہو، اور پھر جب وہ پینز اور تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے جنم کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پہ تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے، ایسی جنت جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کانوں نے سنا نہیں۔ اس لیے ان کے لیے بھی بہت کچھ۔ معاذہ رضی اللہ عنہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ خاتون بھی تھیں، یہ تھی معاذہ،
ایک اور صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ، سلامہ بنت الاس۔ سلامہ نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ، یہ شریعت کا بالکل آغاز کا دور ہے، اس کے بعد اجتہادات ہوتے رہے۔ شریعت کے احکامات کبھی بدلتے ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ اس دین میں لچک ہے، اگر یہ لچک نہ ہوتی تو دین ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہ صحابیہ سلامہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، یہ جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، اور مردوں کی خدمت بھی کرتی تھی، مریضوں کو دوائیاں بھی دیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے اچھی طرح، کبھی منع نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ کچھ تھا ہی نہیں جو بعد کے ادوار میں شروع ہوا ہے۔ جتنے لوگوں میں حیا اور شرم کم ہوتی گئی، فقہا کا اجتہاد کے مطابق بھی فتویٰ بدلتا رہا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خاتون کہتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں باندیاں تھیں اور ہم ننگے سر پھرا کرتی تھیں، کوئی آدمی ہمیں نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا، ان کا معاشرہ اتنا صاف تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے مدینہ منورہ کا قاضی بنا دیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے، میں عدالت میں بیٹھا رہتا تھا سارا دن، 1 سال تک حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، سال پورا ایسے گزر گیا۔ تو اچھے لوگ تھے، کیا ضرورت تھی ایسے قانون کی پابندیوں کی؟ تو یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ تو سلامہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ داماد تشریف لائے ہوئے تھے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور چلے اپنے گھر کی طرف۔ تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمی مثویٰ عائشہ، علی کا مقام بہت بلند ہے، علی کے لیے اچھا مقام، جب وہ آئیں تو انہیں اچھی جگہ پر بٹھاؤ، اور اس کا بہت زیادہ خیال کرنا، علی رضی اللہ عنہ بہت اونچے مقام کے آدمی، وہ یہ کہتی۔ تو عورتوں کے متعلق مستقل حدیث کی کتابوں میں فصلیں آئی ہیں کہ کس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا اور آپ نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کب ہجرت کی تھی؟ 2 مسلک ہیں اس بارے میں، تاریخ میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ 3 عورتوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی۔ ایک تو حضرت ابو طالب، ان کی اہلیہ تھیں فاطمہ، اور ایک فاطمہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور تیسری فاطمہ تھیں فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اور تیسری حضرت ابو طالب سے تعلق رکھتی تھی فاطمہ۔ ان تینوں فاطماؤں نے اکٹھے ہجرت کی تھی۔ ہمارے ہاں جو تاریخ ہے اس میں اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، تو وہاں سے آپ نے ایک دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، 500 روپے انہیں اس زمانے کے دیے اور 2 اونٹ دیے، اور فرمایا جاؤ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اور وہاں میری بیٹی ہے اور ان کو لے آؤ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا فاطمہ کو بھی لے آنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے متعلق بھی حکم فرمایا تھا کہ اسے بھی لے آئیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اکیلے سفر کرنے کے بجائے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور وہ چلے ہیں۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو 3 اونٹ یا 2 اونٹ انہوں نے بھی دے دیے۔
انہوں نے کہا جائیں تو فلاں فلاں کو لے آئیں۔ وہ جو ہجرت ہوئی تھی بہت سی خواتین اس میں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی ام رومان، انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ان پہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کا انتقال 4 ہجری میں ہوا تھا، پھر کچھ کہتے ہیں 5 ہجری میں ہوا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کا انتقال 6 ہجری میں ہوا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عفق کا معاملہ تہمت کا جو آیا ہے اس میں بھی یہ زندہ تھی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 3 اور 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو جائے۔ ان کا انتقال ہوا ہے کہیں 6 ہجری کی ذی الحج میں، کیونکہ اس وقت یہ واقعہ گزر گیا تھا۔ تو ام رومان گئیں، اس میں ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ان کے ساتھ تھیں 2، تیسرے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ 5 نے ہجرت کی ہے۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی گئی ہیں، پھر ان کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی گئے ہیں۔ یا تو وہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں یا پھر ان کی ہجرت تھی مکہ سے مدینہ منورہ جانے کی۔ تو یہ قصہ ہے سارا، اہل تاریخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ابن عبد البر نے باقاعدہ نام گنوائے ہیں کہ کون کون اس ہجرت میں شریک